سر اودید سید کون ہے، در سب قرب در مقام اودنا. حضرت علی وہ ہیں جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں اور خاتون جنت کے والی اور شوہر ہیں. علی نے علی کا کلام سنا، یعنی علی نے علی کا کلام سنا، اور علی کے لیے علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا. از علی میں شنید نقط علی لعل جز علی بنود انجام. علی نے علی کا کلام سنا اور علی کے لیے علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا. میرا تو سمجھ میں آیا؟ نبوت اللہ کا اظہار ہے، ولایت اللہ کا راز ہوتا ہے. رسول اللہ اللہ کا اظہار تھے، علی اللہ کا راز تھا. معراج کی بات کر رہا ہے جلال الدین رومی. علی نے علی کا کلام سنا اور علی کے لیے علی کے سوا اور کوئی نہیں تھا. یہ تو کہہ رہا ہے سننے والا بھی علی تھا، سنانے والا بھی علی تھا. اب میں اس کو کھول کے بتاتا ہوں. علی نے علی کا کلام سنا، یعنی خدا کا نام بھی علی ہے، اور علی کے لیے علی کے سوا یعنی خدا کے سوا اور کوئی نہیں تھا. تحت الثری سے ثریا تک، ثریا ستارہ جو سب سے اونچا ستارہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی ستارہ نہیں ہوتا، اور تحت الثری سب سے نیچی جگہ ہوتی ہے زمین کے اندر. تحت الثری سے ثریا تک کوئی ذرہ اس کی مشیت کے خلاف نہیں ہے، یعنی عرش سے لے کے تحت الثری تک اللہ کی مرضی کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ چاہتا تھا علی کا یہ مرتبہ بلند و بالا ہو تو ہوا. تحت الثری سے لے کر ثریا تک کوئی ذرہ اس کی مشیت کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کی مشیت حق میں گم ہے. یعنی علی کی جو مشیت مرضی ہے وہ اللہ کی مرضی میں گم ہے. اللہ جو چاہے گا وہی کل و کائنات، یعنی علی بھی کرے گا. تمام عارفان حق کا حسن اور قدر کمال حضرت علی کی وجہ سے. جتنی بھی معرفت والے ہیں، جتنے بھی اولیاء ہیں، ان کی معرفت اور ان کی ولایت علی کی وجہ سے. اگر علی کا وجود نہ ہوتا تو کوئی ولی نہ ہوتا، کوئی عارف نہ ہو. اور اولیاء اللہ کی ساری خوشی علی کے دم سے. ہم سب ایک چھوٹے سے ذرے ہیں اور دو زندہ ہیں. ہم سب پستی کے مقام میں ہیں، بہت چھوٹے ہیں، نیچے ہیں. ہم سب کی کوئی ویلو نہیں ہے علی کے سامنے، اور وہ عرفہ اور اعلیٰ ہے، سب سے بڑے ہیں. زندہ وہ ہے جس کا دل زندہ ہے، یعنی جس کے دل میں محبت علی ہے وہی زندہ ہے. اے شمس الدین تبریزی، اپنے پیر کا کلام سنا رہا ہے مولانا روم. اے شمس الدین تبریزی، چونکہ تم عشق کی وجہ سے مقام صفا میں پہنچ چکے ہو، اپنی جان اپنے مولا علی پر قربان کر دو. شمس تبریز کا کلام ہے جو مولانا جلال الدین رومی نے سنایا. آگے فرما رہے ہیں شمس تبریز، تاکہ تیری جان، اے شمس تبریز تیری جان واصل جانا ہو جائے. کیا فرما رہے ہیں؟ اے شمس تبریز چونکہ تم عشق کی وجہ سے مقام صفا پر پہنچ چکے ہو، اپنی جان اپنے مولا کے حوالے کر دو، اپنے علی پر قربان کر دو، تاکہ تیری جان واصل جانا ہو جائے، یعنی جسے تو پیار کرتا اس سے مل جائے، اور قطرہ محدودہ دریائے لا محدود بن جائے. تو ایک چھوٹا سا قطرہ ہے، علی کے اوشن میں گر جا، تاکہ تو بھی لا محدود ہو جائے، قطرے سے سمندر ہو جائے. نہیں سمجھے؟ میں قطرہ صحیح لیکن دریا سے تو نسبت. یعنی شمس تبریز کہہ رہے ہیں کہ شمس تبریز تو چھوٹا سا قطرہ ہے، علی نام کے دریا میں غرق ہو جا. تو ایک پانی کی ایک چھوٹی سی بوند ہے، علی نام کے اوشن میں غرق ہو جا، تاکہ تو اس میں مل جائے اور اس اوشن کا حصہ ہو جائے جس کا نام علی ہے. اب سمجھ میں آیا؟ اب آگے شمس تبریز فرماتے ہیں، تو دل و جان سے اس خاندان اہل بیت کا غلام بن جا. کون کہہ رہا ہے؟ شمس تبریز.
کیا کہہ رہے ہیں؟ تو دل و جان سے اس خاندان اہل بیت کا غلام بن جا، اگر تجھے تخت و تاج تک رسائی کی ضرورت ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تجھے تاج پہنائے اور قیامت کے دن تجھے تخت پر بٹھائے، تو اے شمس تبریز تو اہل بیت کا غلام بن جا۔ بادشاہ کب بنے گا؟ جب غلام بنے گا۔ اے دل تو اس گلی میں پامال ناز ہو جا، تو اس گلی میں چلا جا جہاں اہل بیت رہتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے کچل جا، ان کے پیروں کے نیچے بچھ جا۔ محمود تب بنے گا، پہلے ایاز ہو جا، پہلے اہل بیت کا غلام بن، پھر اللہ تجھے بادشاہ محمود غزنوی بنا دے۔ یہیں پر اللہ حضرت شمس تبریز فرما رہے ہیں تو دل و جان سے اس خاندان اہل بیت کا غلام بن جا، اگر تو چاہتا ہے کہ تجھے تخت و تاج ملے، یعنی لوا معانی جھنڈا، یعنی عالم شاہی۔ اگر تو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ تجھے تخت و تاج عطا فرمائے تو اہل بیت کے در کا غلام بن۔ یہ شمس تبریز کہہ رہے ہیں۔ روضۃ الشہداء میں امام احمد بن حنبل سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی نے ایک آدمی سے ہم تک اتنا علم نہیں پہنچا۔ روضۃ الشہداء میں امام احمد حنبل سے منقول ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں سے کسی ایک آدمی سے ہم تک اتنا علم نہیں پہنچا جتنا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے پہنچا ہے۔ جتنے بھی صحابی تھے، سارے صحابی ملا کر 1,24,000 سے اتنا علم ہم تک نہیں پہنچا جتنا ایک اکیلے علی سے ہم تک علم پہنچا۔ اور روضۃ الاحباب میں حضرت جابر بن حضرت عبداللہ انصاری سے روایت ہے، موجود ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کے محاصرے کے وقت حضرت علی کو طلب فرمایا اور دیر تک ان کے ساتھ راز کی باتیں فرماتے رہے۔ رسول اللہ نے طائف میں علی کو بلایا جب طائف کا گھیرا کر رکھا تھا، اور انہیں اکیلے میں لے گا اور دیر تک باتیں کرتے رہے رسول اللہ علیہ سے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے لمبے لمبے راز بیان فرمائے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کے ساتھ بڑی لمبی لمبی باتیں کی۔ یہ دیکھ کر صحابہ لوگوں نے کہا آپ نے اپنے چچا زاد بھائی سے لمبے لمبے راز بیان فرمائے۔ رسول اللہ سے اتنی بے ادبی سے بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ان سے راز بیان نہیں کیے بلکہ حق تعالی نے بتائے ہیں۔ میں نے ان سے راز بیان نہیں کیے بلکہ راز تو اللہ نے انہیں بیان بتائے، یعنی حق تعالی نے مجھے حکم دیا ہے کہ ان کو ان رازوں سے آگاہ کروں، اور روضۃ الشہداء، یعنی رسول اللہ نے کہا کہ میں نے کوئی راز بیان نہیں کیے بلکہ اللہ نے ان سے راز بیان کیے ہیں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی سے کوئی راز بات بیان نہیں کیے بلکہ اللہ نے ان سے راز بیان کیے ہیں، سمجھے؟ اور روضۃ الشہداء میں شرح متعرف سے منقول ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم نے وہ راز بیان فرمائے ہیں جو کسی نے نہ ان سے پہلے نہ بعد کبھی بیان کیے ہیں۔ علی نے وہ راز بیان کیے ہیں، نہ علی سے پہلے کسی نے بیان کیے تھے اور نہ علی کے بعد کسی نے بیان کیے۔ ایک دن آپ نے منبر پر چڑھ کر فرمایا مقعدونی معون العرش، یعنی پوچھو مجھ سے جو کچھ عرش سے ماورا پوچھنا چاہو، عرش سے بھی آگے کا کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو مجھ سے پوچھو، کیونکہ میرے قلب میں بے شمار علوم ہیں اور یہ سب اس لعاب دہن کی برکت سے ہیں جو میری پیدائش کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے منہ میں دیا تھا۔ وہ جو رسول اللہ نے مجھے زبان چسائی تھی نا، وہ علم تبھی میرے اندر منتقل ہو گئے، ٹرانسفر ہو گئے۔ اور شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا پاؤں، جب حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم اپنا پاؤں رکاب میں رکھتے تھے، یعنی گھوڑے پہ بیٹھنے کے لیے، جب پاؤں رکاب میں رکھتے تھے قرآن مجید شروع کرتے تھے، اور جب دوسرا پیر رکاب میں رکھتے تھے تو قرآن شریف ختم کر دیا کرتے۔
اللہ سوئی کی نوک جو ہوتی ہے نا، نوک چھید، اس میں سے ہاتھی کو پار کر سکتا ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے. تو ہم مانتے ہیں. ارے چھوٹی موٹی کتاب میں نہیں لکھا ہے، اتنی بڑی کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے بھائی. شواہد النبوت میں، شواہد النبوت میں لکھا ہے کہ علی ایک رکعت میں پیر رکھتے تھے تو قرآن شروع کرتے تھے، اور جب دوسری رکعت میں پیر رکھتے تھے قرآن ختم کرتے تھے.